السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کا خیر مقدم ہمارے یوٹیوب چینل خالد ظفر ندوی آفیشیل میں۔ آج انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کو پڑھائیں گے تختی نمبر 19 مد کے قاعدے۔ تختی نمبر 19 مد کے قاعدے۔ کل ہم نے آپ لوگوں کو تختی نمبر 18 تشدید مع تشدید کا بیان پڑھایا تھا، لیکن آج اس کے آگے کا لیسن تختی نمبر 19 مد کے قاعدے کے بارے میں پڑھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم لوگ اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، تاکہ جو لوگ قرآن پاک پڑھنا اچھے طریقے سے چاہتے ہیں وہ اچھے طریقے سے قرآن پاک پڑھنا سیکھ جائیں۔ اب یہاں پر دیا ہوا ہے نمبر 1، حروف مدہ کے بعد۔ حروف مدہ کے بعد میں تختی نمبر 4 میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ حروف مدہ 3 ہے، الف یا واو۔ الف سے پہلے زبر ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو، یا ساکن سے پہلے زیر ہو، تو وہ حرف جو ہے وہ حروف مدہ والے ہوتے ہیں، الف یا واو۔ تو اس لیے یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ حروف مدہ کے بعد، حروف مدہ کے بعد مطلب الف یا واو جو مدہ والے حروف ہیں ان کے بعد میں حمزہ اسی کلمے میں ہو، حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل، مد متصل، اور اس کا دوسرا نام مد واجب بمعنی اہم ہوگا، بمعنی اہم ہوگا۔ تو نمبر 1 پر دیا ہوا ہے حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل، مد واجب بمعنی یا بمعنی اہم ہوگا۔ ہم لوگ اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس کی مثال پہلے، کیونکہ مثال سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے مد متصل، مد متصل۔ اچھا، یہاں پر ایک بات اور لکھی ہے، ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں، ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں۔ تو اس بات کو آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے۔ اب جو پہلے والے کی مثالیں یہاں پر دی ہوئی ہیں ہم لوگ اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ مد متصل، متصل مانے ملا ہوا، قریب قریب۔ تو جیم الف زبر جا، جیم الف زبر جا۔ اب یہاں پر دیکھیے جیم کے بعد میں جو الف ہے یہ الف مدہ والا ہے، الف مدہ والا ہے، کیونکہ الف سے پہلے زبر آیا ہے تو یہ الف مدہ والا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ حروف مدہ کے بعد، تو حروف مدہ کا یہ الف ہو گیا، حروف مدہ کے بعد حمزہ۔ اب دیکھیے حمزہ جو ہے حروف مدہ کے بعد میں آئی ہوئی ہے، اور اسی کلمے کے اندر ہو حمزہ، اس کا مطلب کیا ہوا؟ جیسے جا آ، عربی میں جا آ کے معنی ہوتا ہے آنا، کم۔ جا آ معنی ہوتا ہے آنا، مطلب کم، انگلش میں کہتے ہیں۔ تو جا آ ایک پورا ورڈ ہے، ایک پورا لفظ ہے، یہ الگ الگ نہیں ہے کہ جا الگ ہے اور آ الگ ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جا آ پورا ایک ورڈ ہے۔ جس طریقے سے جیسے کتاب کہتے ہیں، کتاب ہندی میں کہہ لیجئے یا اردو میں کہہ لیں کتاب، ٹھیک ہے؟ تو کتاب ایک پورا ورڈ ہے، ایسا نہیں ہے کتاب الگ ہے اور با الگ ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ کتاب ایک پورا ورڈ ہے۔ تو جا آ یہ ایک پورا ورڈ ہے، تو یہ حمزہ جو ہے یہ جا آ کے اندر ہی ہے، ایسا نہیں کہ حمزہ جو ہے وہ الگ دوسرے ورڈ کے اندر ہو، دوسرے کلمے کے اندر ہو۔ تو وہی یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ حمزہ اسی کلمے کے اندر ہو، تو یہ حمزہ جا آ کلمے کے اندر ہی ہے، تو پھر مد متصل یہ ہوگا، کیونکہ حروف مدہ کے بعد میں حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا، کیونکہ حمزہ اسی کلمے کے اندر ہے۔ تو اس کے ہجے اس طریقے سے کریں گے، جیم الف زبر جا، اوپر مد جا، حمزہ زبر آ، جا آ۔ پھر اس کے آگے ہے سین یا زیر سی، یہ یا جو ہے یہ مدہ والی ہے، کیسے پہچانا؟ کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ والی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں
حروف مدہ مطلب حروف مدہ یہاں پر یا ہو گیا، اب اس کے بعد میں حمزہ اسی کلمے کے اندر ہو، یہ حمزہ جو ہے اسی کلمے کے اندر آ گئی ہے تو یہ مد متصل ہو جائے گا۔ تو اس کے ہجے اسے کریں گے سین یا زیر سی، اوپر مد سی، حمزہ تا زبر ات، سی ات، پھر اس کے بعد میں ہے سین واو پیش سو، اور حمزہ دیکھیے واو جو ہے حرف مدہ ہو گیا، واو ساکن سے پہلے، واو ساکن اس سے پہلے پیش ہے تو یہ واو مدہ والا ہو گیا، اور اس کے بعد میں حمزہ جو ہے اسی کلمے کے اندر آ گئی تو یہ مد متصل یہاں پر ہو گیا، سین واو پیش سو، اوپر مد سو، حمزہ پیش او، سو او۔ اب اس کو بغیر ہجے کے ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں، مد متصل جا سی ات سو، تو آپ لوگوں کو مد متصل کے بارے میں سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب نمبر 2 پر یہاں دیا ہوا ہے حروف مدہ کے بعد، حروف مدہ مطلب الف یا واو، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو، پہلے والے میں تھا کہ حمزہ اسی کلمے میں ہو، یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا، مد منفصل ہوگا، اور منفصل کا دوسرا نام ہے مد جائز، مد جائز ہوگا۔ تو نمبر 2 پر دیا ہوا ہے حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو مد منفصل، مد جائز ہوگا۔ اب ہم لوگ اس کی مثالیں سمجھ لیتے ہیں، یہاں پر دی ہوئی ہے یہ مد منفصل، منفصل۔ اب یہاں دیکھیے یہ فی ہے اور امرنا، یہ دو الگ الگ کلمے ہیں، فی معنی ہوتا ہے میں مطلب ان، اور امرنا مطلب ہم نے حکم دیا، امرنا، تو یہ فی ایک الگ کلمہ ہو گیا، ایک الگ جملہ ہو گیا، اور امرنا یہ ایک الگ کلمہ ہو گیا۔ تو یہاں پر ہے فا یا زیر فی، اب دیکھیے یا جو ہے یہ مدہ والا ہو گیا، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہ یا مدہ والا ہو گیا۔ اب اس کے بعد میں کہہ رہے ہیں کہ مد منفصل کے لیے حمزہ دوسرے کلمے کے اندر ہو، اور یہاں پر دیکھیے یہ حمزہ جو ہے وہ دوسرے کلمے کے اندر ہے، کیونکہ جو ہے فی یہ ایک الگ کلمہ ہے، فی کے معنی میں ہوتا ہے، اور امرینا یہ ایک الگ کلمہ ہے، تو جو حمزہ ہے یہ دوسرے کلمے کے اندر آیا ہے، اور کہہ بھی یہاں پر یہی رہے کہ حروف مدہ کے بعد میں اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو مد منفصل ہوگا، تو کل ملا کے یہاں پر جو ہے جو مد ہوگا وہ مد منفصل ہوگا، کیونکہ حروف مدہ کے بعد میں حمزہ دوسرے کلمے کے اندر آیا ہے۔ تو فا یا زیر فی، اوپر مد فی، حمزہ میم زبر ام، فی ام، را زیر ری، فی امری، نون الف زبر نا، فی امرنا، پھر اس کے بعد میں ہے لام الف زبر لا، اور یہاں پر دیکھیے یہ حرف مدہ، یہ الف جو ہے حرف مدہ والا ہو گیا، حرف مدہ والا ہو گیا، اور حمزہ جو ہے وہ دوسرے کلمے کے اندر آیا تو یہاں پر بھی مد منفصل ہوگا۔ تو لام الف زبر لا، اوپر مد لا، حمزہ زیر ای، لا ای، لام کھڑا زبر لا، لا الہ، ہا زبر ہا، لا الہ، اس کے بعد میں ہے حمزہ نون زیر ان، نون الف زبر نا، ان نا، اوپر مد ان نا، حمزہ نون زبر ان، یہاں پر اکفا ہوگا کیونکہ نون ساکن یا تنوین کے بعد میں حرف اکفا میں سے کوئی حرف آوے تو اکفا ہوتا ہے، تو یہاں پر نون ساکن ہے، اس کے بعد میں زا آیا ہے تو یہاں پر اکفا ہوگا، ان زا لام زبر زل، انزل، نون الف زبر نا، انزلنا، انا انزلنا۔ اب اس کے بعد میں تیسرے نمبر پر دیا ہوا ہے حروف مدہ کے بعد، حروف مدہ کے بعد والے
حرف پر، حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو، مطلب حروف مدہ جو الف یا واو ہیں، اگر ان کے بعد میں جزم یا تشدید والا کوئی حرف آ رہا ہے، بعد والے حرف پر جزم یا تشدید ہو، تو پھر وہ مد جو ہے مد لازم ہوگا، مد لازم ہوگا۔ اس کی مثالیں بھی ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ مد لازم کی مثال دی ہوئی یہاں پر دیکھیے یہ حمزہ بنا ہوا ہے، اور حمزہ جو ہے حمزہ پر کھڑا زبر لگا ہوا ہے، حمزہ پر کھڑا زبر لگا ہوا ہے، اور ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، یہ بھی حروف مدہ کی طرح تھوڑا کھینچ کر پڑھے جاتے ہیں، کہ جس طریقے سے الف یا واو حروف مدہ ہوتے ہیں، ایسے کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، ان کو بھی حروف مدہ کی طرح تھوڑا کھینچ کے پڑھتے ہیں، تو یہ حروف مدہ کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ تو یہ الف جو حمزہ جو ہے یہ حروف مدہ والا ہو گیا، اور اس کے بعد میں یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ حروف مدہ کے بعد والے حرف پر جزم ہو یا تشدید ہو، تو یہاں دیکھیے لام پر جو ہے وہ جزم آ گیا، تو مطلب یہ ہو گیا کہ حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید آتا ہے تو وہاں پر مد جو ہوگا مد لازم ہوگا۔ تو یہاں پر حروف مدہ کے بعد میں لام کے اوپر جزم آ گیا ہے، تو یہاں پر جو مد ہوگا وہ مد لازم ہوگا۔ تو اس کے ہجے اس طریقے سے کریں گے، حمزہ لام کھڑا زبر آل، اوپر مد آل، اور حمزہ کھڑا زبر آل، نون زبنہ آل، آنا، اس کے بعد میں ہے ہا الف، یہ الف دیکھیے مدہ والا ہے، اور اس کے بعد میں جیم کے اوپر تشدید آ رہی ہے، اور قاعدہ ہم لوگوں نے یہی پڑھا ہے کہ حروف مدہ کے بعد والے حرف پر جزم ہو یا تشدید ہو، تو پہلے والے میں آل، آنا میں جزم آیا تھا حروف مدہ کے بعد میں، اور یہاں پر جو ہے تشدید آئی ہے، تو یہاں پر بھی جو مد ہوگا، یہ جو مد ہے یہ مد لازم والا ہے۔ اس کے ہجے اس طریقے سے کریں گے، ہا الف جیم زبر حاج، اوپر مد حاج، جیم باو پیش جو، حاجو، کاف زبر کا حاجو کا، اس کے بعد میں ہے واو سواد زبر وس، واو سواد زبر وس، اور سواد فا کھڑا زبر صاف، اوپر مد صاف، کیونکہ یہاں پر سواد پر کھڑا زبر لگا ہوا ہے، اور اس کے بعد میں کیونکہ سواد پر کھڑا زبر ہو گیا تو یہ جو ہے حروف مدہ ہو گیا، اور فا جو ہے تشدید آ گئی، تو یہاں پر مد جو ہوگا وہ مد لازم ہوگا۔ اب اس کے ہجے ایسے کریں گے، واو سواد زبر وس، سواد فا کھڑا زبر صاف، اوپر مد وصاف، اور فا پر بھی جو ہے وہ کھڑا زبر ہے، فا کھڑا زبر فا، وصاف فا، تازیر تی، وصافاتی، تو اب یہ ہو جائے گا اس طریقے سے، آل آنا حاجوکا والصافاتی۔ میرے عزیز دوستو، امید کرتا ہوں تختی نمبر 19 مد کے قاعدے یہ والا سبق آپ لوگوں کو خوب اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔